ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایچ ڈی پر پروگرام خوشبوئے رمضان۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم رخ کریں گے رانا صاحب کی طرف۔ رانا صاحب، میرا سوال ہے کہ پاکستان کی ترقی کا راز کس چیز میں ہے؟ کس چیز میں پوشیدہ ہے یہ راز؟ پاکستان کی ترقی کا راز ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو ہماری ڈیولپمنٹ میں ہی موجود ہے، اور اسپیشلی جو یوتھ کی ڈیولپمنٹ ہے۔ چونکہ میرا تعلق یوتھ کے ساتھ ہے، میں یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میرے پاس جو کرنٹلی پاکستان عوامی تحریک میں ذمہ داری وہ بھی یوتھ کی ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہماری یوتھ ہے وہ جو ہی اپنی بلوغت کی ایج کو پہنچتا ہے ایک انسان، ہمارا جو نوجوان، تو اسے اچک لیا جاتا ہے، کہیں مذہبی تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں ہمارا جو نوجوان ہے وہ جو اس وقت ایک کہہ لیں کہ سیکولرزم کا ماحول ہے، بہت زیادہ دین سے دوری ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک ماڈریٹ نوجوان جو ہمیں چاہیے، جو ایکچولی آگے ذریعہ بن رہا ہے ہمارے ملک کی ترقی کا، تو اس پر بھی میں پھر یہی اسی طرف آؤں گا کہ یہ ہمارے نظام کی خرابی ہے، جس نظام کے ذریعے سے ہمارا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے، جس میں اسپیشلی نوجوانوں کے لیے پہلے تو تعلیم و تربیت کے پراپر جو مواقع ہیں وہ مہیا نہیں ہوتے، اور جب بڑی محنت سے ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے جاب کے وہ مواقع نہیں ہوتے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں یونیورسٹی کے طلباء ہاسٹلز میں رہتے ہیں اور وہ اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ملے۔ ایک واقعہ ہوا میرے آفس کے قریب، تو ہم نے اپنے کیمرے سے کیپچر کیا، تو موبائل سنیچنگ ہوئی، کافی مہنگا موبائل تھا، جس بندے کا جو ہے موبائل چوری کیا انہوں نے، نوجوانوں نے۔ تو جب پولیس پہنچی ہے اینڈ رزلٹ تک، تو وہ پھر یونیورسٹی کا، میں نام نہیں لوں گا یونیورسٹی کا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہاسٹل کی فیس کے پیسے نہیں تھے اور ہمارے اخراجات جو تھے وہ زیادہ تھے، لہٰذا ہمیں پھر کوئی اور چیز نہیں سوچی ہم نے۔ تو پھر ایسی کئی وارداتوں میں ہمارے نوجوان ملوث ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ ہمارا ہوا ووٹ وغیرہ ہوئے، سر انہوں نے سب سے زیادہ یوتھ آگے آئی، تو سر کیا ہے کہ ابھی تک یوتھ کے بارے میں کچھ نہیں سوچا گیا؟ ایکچولی دیکھیں، ان کے جو جلسے تھے، ان کے جو مارچ تھے یا ان کی جو ریلیاں تھیں، وہ ڈیفینیٹلی یوتھ نے کامیاب کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد بھی یوتھ نے رکھی، ڈے ون سے آپ لے لیں، عمران خان صاحب کے ساتھ یوتھ ہی تھی، لیکن جو ہی عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو اقتدار میں اب ان کے ارد گرد دیکھ لیں وہی لوگ ہیں جو کل پیپلز پارٹی میں تھے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، مسلم لیگ کاف میں تھے، پرویز مشرف کے ساتھ تھے، آج ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب وہ جو تحریک انصاف ہے وہ اس یوتھ کے جو کہہ لیں کہ سرکل سے نکل کے اسی نظام کے پروردہ جو لوگ ہیں ان کے سرکل میں آ چکی ہے۔ تو اس میں اثر زیادہ تو یوتھ پہ ہو رہا ہے اس کا۔ اب دیکھیں، اب جابس نہیں مل رہی، تو بچے جو ہیں ہر سال سر اتنے زیادہ بچے جو ہیں ہر یونیورسٹی میں سے کوئی نہ کوئی ماسٹر ڈگری، کچھ نہ کچھ ڈگری لے کے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، اور سیٹ سر آ نہیں رہی۔ سر ایکچولی دیکھیں، خرابی ہے 60 سالہ، اور اس خرابی کو آپ 5 سال میں دور نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے لیے آپ بڑے ہی کہہ لیں کہ سوچ بچار کر کے کچھ ایسے اقدام اٹھائیں جو سٹیپ بائی سٹیپ اسٹیڈیلی ان برائیوں کو ختم کرے۔ ہوا کیا، یہ گورنمنٹ جب آئی ہے، گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس 5 سال ہیں اور ہم نے 5 سال میں سب کچھ کرنا ہے، اور ہر محاذ کھول دیا۔ کرپشن کے خلاف گئے تو سارے محاذ کھول دیے، مکان بنائے تو مکانات بنانے میں انہوں نے تعداد ہی اتنی بتا دی کہ جو ناممکن سی نظر آتی ہے۔ پھر ہر محکمے کو، ہر شعبے کو، اب تعلیم کی بات لے لیں تو جی پرائیویٹ سیکٹرز کو بند کر دیں گے، اپنا نظام تعلیم، اپنا اسکول کا نظام لے کے آئیں گے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی خبط الحواسی میں ایکشن لے رہی ہے، جس کسی ایک کہہ لیں طبقے کو فوکس نہیں کیا جا رہا۔ مہنگائی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں، سب پارلیمنٹ ایک ایسا جس کو یہ کہتے ہیں بڑی مقدس ادارہ ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گالم گلوچ۔ اس پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پہ کوئی بل نہیں آتا، نوجوانوں کی بہتری کے لیے کوئی بل نہیں پاس ہوتا، ان کے مستقبل کے حوالے سے اپورچونیٹیز آنی چاہیے، اپوزیشن کو بھی دینی چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے، وہ نہیں آتا۔ تو یہ جی رانا صاحب، مختصر ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں، چونکہ آخری کویشچن کرنا ہے بنڈارا صاحب سے کہ 17 جون آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو
یقیناً شہدائے ماڈل ٹاؤن کی وہ برسی کا دن ہے, ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پیڈ کے لوگوں کے لیے نہیں, پوری پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے لیے وہ ایک بڑا ہی ایک عجیب کیفیت والا وہ دن ہوتا ہے. اور وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے, جب ہم نے وہ ٹیلی ویژن پر جب ناظرین نے دیکھے, تو کیا آپ دوبارہ دھرنے کے لیے نکلے گی پاکستان عوامی تحریک, یا پھر وہ 20 مئی کا بھی اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے میرے خیال ڈاکٹر صاحب نے کہ لیاقت باغ میں شاید کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے, کیا کوئی دوبارہ پلاننگ ہے دھرنے کے لیے, یا کوئی ایک لاسٹ کال دیں گے ابو قادری صاحب انقلاب مارچ کی؟ اس میں وہ جو لیاقت باغ والی آپ نے بات کی ہے وہ خیر پوسٹ پون ہے, وہ وہاں کی پنڈی کی جو ہماری تنظیم تھی ان کا انیشیٹو تھا, صحیح ہے, وہ ایز اے ہول ہمارا نہیں تھا, تو وہ تو اس طرح سے ہے. دوسرا جہاں تک بات ہے شہدائے ماڈل ٹاؤن کی, ہم نے اس کے لیے دھرنے دیے ہیں, بڑی دیر تک ہم بیٹھے رہے اسلام آباد میں بھی. ابھی ہماری قانونی جنگ جاری ہے. میں ابھی پچھلے دنوں مرکز تھا تو میری ملاقات تھی ڈاکٹر حسن صاحب سے, تو اس سے پہلے جو ہیں وہ وکلاء بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ ہو کے ہٹی. یہ پروسیس چل رہا ہے, یہ ہمارا جو قانونی ایک ہے قانونی چارہ جوئی تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, گو کہ عدالتیں بھی اسی نظام کے زیر اثر ہیں, کیونکہ یہاں سے پھر میں وہی بات کروں گا حسن نثار صاحب والی کہ بڑی مچھلیوں کو ریلیف مل جاتا ہے, چھوٹی مچھلیاں پھر یہیں پہ تڑپتی رہتی ہیں. تو یہی صورتحال ہے, ہم اپنی قانونی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہاں اگر ان دی اینڈ ہمیں انصاف نہ ملا تو پھر اس کے لیے ایک حکمت عملی ہوگی انشاءاللہ فیوچر میں. صحیح, یہ تھے ہمارے ساتھ رانا وحید صاحب فرما رہے تھے کہ اگر انصاف نہ ملا تو کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہمارے پاس, کوئی نہ کوئی سوالیہ نشان ہمارے پاس ہے, کوئی ڈیڈ لائن ان کے پاس موجود ہے. تو ناظرین چلتے ہیں بھنڈارا صاحب کی طرف. سر ایک تو میرا کویسچن یہ ہے, آپ کا جو نام ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے, اور یہ بھنڈارا تخلص ہے یا کسی قوم کا نام ہے؟ میں نے اکثر سنا ہوا ہے, تو یہ بڑا خوبصورت لفظ لگتا ہے مجھے, یا کوئی قوم ہے یا تخلص, اس پر روشنی ڈالیے ذرا. اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی ہم جو بھنڈارا فیملی جتنی ہے وہ کھرل برادری سے ہیں, اور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا جو ہے وہ نسبت تھی. تو ہمارے جو بڑے تھے وہ راجہ جگدیو, وہ مختوم جہانیہ سرکار سے تاریخ میں بڑا مطلب نام رہا ہے ان کا. جی جی جی, تو وہاں تھے, انہوں نے جو ہے وہ ان کے بیعت کی اور مسلمان ہوئے. تو ان کی طرف سے پھر آرڈر یہ ملا کہ چونکہ پاک پتن شریف ہمارے قریب تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ لنگر تقسیم کیا کریں. تو لنگر کو بیسیکلی بھنڈارا کہتے ہیں. تو اس نسبت سے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے جب لنگر بانٹنا شروع کیا تو ان کو لوگوں نے بھنڈارا کہنا شروع کر دیا. تو اب آگے جو ان کی اولاد ہوئی, ان کے بیٹے ہوئے, تو ان کو بھی لوگ بھنڈارا کے نام سے, نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. جی یہ ہم, اور اس کو ہم پراؤڈلی جو ہے وہ, کیونکہ یہ ایک نسبت ہے بزرگوں سے, تو اس لیے ہم اس کو اتنی زیادہ کھرل کے بجائے, حالانکہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ کھرل ہے, لیکن کھرل کے بجائے ہم اپنے ناموں کے ساتھ بھنڈارا لکھتے ہیں, کیونکہ اس نسبت سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ والی. تو یہ سارے جتنے پاکستان برادری کا تاریخ میں بڑا نام ہے اپنا. ایک وہ ہمارے ہیں رائے محمود الحسن کھرل صاحب, ٹھیک ہے, تو احمد یار کھرل صاحب, ٹھیک ہے, ان کا تاریخ میں بڑا نام ہے, جنہوں جب سکھوں نے ان کا سر قلم کیا تھا. رائے احمد خان کھرل کی آپ بات میری بڑی وابستگی ہے ان کے ساتھ, بڑی رفاقت پیار محبت ہے. دیکھیں پنجاب کی جو سرزمین ہے, اس میں اگر آپ کھرلوں کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں آپ کو ایک دلیر قوم کے طور پہ جو ہے, جو ہمارے بزرگ تھے رائے احمد خان, انہوں نے دیکھیں انہوں نے انگریز کے ساتھ جو ہے وہ لڑے آزادی کے لیے, جنگ آزادی جو ہے وہ انہوں نے آخری وقت تک جو ہے, حالانکہ باقی جو جاگیردار تھے یا جو وڈیرے تھے وہ لوگ سب نے اپنی جائیدادیں لے لیں اور سب نے مختلف طریقوں سے سر جھکا دیے, لیکن رائے احمد خان صاحب جو ہے وہ اس وقت تک اس کے خلاف لڑتے رہے جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے. اور یہاں پہ ایک میں بات آپ کو اور بتا دوں کہ جب ہمارا پاکستان بنا تو جو ہماری فیملی کے کھرل لوگ تھے, الحمدللہ ہم نے, میرے دادا یہ بتاتے تھے کہ ہم کم از کم ہم نے کوئی 200 قافلے جو با حفاظت پاکستان چھوڑے تھے, کہ جو ہمارے 5 6 10 جو نوجوان تھے ان کو گنے دے کے, اور انہوں نے بزرگوں نے ان کو کیا تھا کہ آپ جو بھی مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے, اس وقت سکھ اور ہندو یہ لوٹ رہے تھے, تو ان کو وہ منزل مقصود تک پہنچا کے, وہ آتے تھے قافلے کو لیتے تھے, ان کو منزل مقصود تک پہنچا کے, تو وہ پھر واپس چلے جاتے تھے دوسرے قافلے کے لیے. اور اس کی یوٹیوب پہ ہسٹریز کافی ساری انڈیا میں موجود ہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. مجھے تاریخ سے بڑا پیار ہے, میں بڑا انٹرسٹڈ رہتا ہوں. اچھا ایک اور ہے بھنڈارا صاحب, آخری کویسچن ہے, اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں, کہ اگر کوئی انسان صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر کوئی وظیفہ کوئی چلا کرنا چاہتا ہے 40 دن 21 دن یا جو بھی اس کے 11 دن کا ہوتا ہے,
اس کے لیے محکمہ اوقاف سے اجازت لینا پڑتی ہے یا اس کا طریقہ کار کیا ہے یا اس کو مطلب کس نظریے کس طریقے سے مطلب اوقاف اس کے لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ وہاں پہ لانگ ٹائم کے لیے رہنا چاہتا ہے، کیونکہ جو بڑے ہمارے مزارات ہیں جس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے یا سلطان گور رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہاں پہ پہلے آلریڈی آپ کے علم میں اب لاسٹ بھی ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسے جو اسلام دشمن یا امن دشمن عناصر ہیں، اس مقصد کے لیے جو بندہ زیادہ دیر تک رہنا چاہتا ہے ان سے ہم ایک اپلیکیشن لیتے ہیں اور صرف اس کو ہم اسپیشل برانچ میں بھجواتے ہیں کہ وہاں سے اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ جی یہ اس طرح کی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے، تو اس کے بعد سمپلی ہم اس کو اجازت دیتے ہیں۔ اپنے متعلقہ تھانے سے بھی ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے؟ جی اس کے متعلقہ تھانے سے وہ جو اسپیشل برانچ کا پروسیجر ہے وہ پروسیجر یہی ہے کہ جس جگہ کو اس کا ایڈریس ہوگا وہاں پہ اس کے متعلقہ تھانے سے اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ لیں گے اور اس کے بعد وہ ہمیں ارسال کر دیں۔ دنوں کی قید یا بندش نہیں ہے، چاہے 11 دن کے لیے وہ آ سکتا ہے؟ نہیں وہ بندش نہیں ہے، وہ جتنے دن پھر رہنا چاہے گا وہ اپنے اس کو ایک جگہ جو ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ یہاں کے اصول ہیں اور اس کی آپ نے خلاف ورزی نہیں کرنی، تو وہ پھر آرام سے عبادت کرتا ہے۔ چونکہ حالت چلا میں تو وہ ظاہر بات ہے روزہ رکھنا پڑتا ہے، تو اس کی وہ سحر افطاری بھی پھر آپ دیتے ہیں یا؟ سحر افطاری تو ہماری تو ایک ٹائمنگ ہے، جو بڑے مزارات ہیں وہاں پہ ہم 3 ٹائم جو ہے وہ ہمارا لنگر چلتا ہے اور رمضان شریف میں ہم سحر افطاری دیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو فلینوتھراپسٹ جو ہمارے ڈیووٹی جن کو ہم بولتے ہیں، وہ اپنے لنگر وغیرہ لے کے آتے ہیں۔ جو محکمہ کا شیڈول لنگر ہوتا ہے اس ٹائم پہ صبح دوپہر اور شام میں، تو باقی جو ہے وہ خود پھر سر بہت شکریہ اپنا گلاب ارشاد بھنڈارا صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ رانا وحید شہزاد صاحب، سر میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کی محبت اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ بالخصوص پاکستان عوامی تحریک کی یوتھ کو اپنا ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کافی یوتھ آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی ایک 2 الفاظ میں کوئی میسیج دے دیں یوتھ کو، پورے پاکستان کی یوتھ آپ کو سماعت کر رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کی وساطت سے یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے یوتھ ایک ایسا کہہ لیں عمر کا حصہ ہے کہ اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہمیں اپنے اندر ان صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور ان کو ایکسپلور کر کے اپنا نام پیدا کرنا چاہیے، اور بہت سی فیلڈز ہیں، بہت سی آپ کے جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے آپ اس فیلڈ میں بھی اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو بے نام نہ رکھیں، کسی کے پیچھے نہ لگائیں، اپنی پہچان کسی کو نہ دیں، اپنی پہچان خود بنائیں، خود ہی کو کر بلند اتنا نہ کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا۔ دانش بھائی تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سر میں تحت اللفظ میں مطلب ہر چیز میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو سدا حضور علیہ السلام کی نعت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور میرے ساتھ موجود ہے میری کو عائشہ نواز ہوسٹ، اپنے میزبان اویس قادری کا موقع اور سٹی نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو سدا سلامت رکھے اور خوش رکھے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔